اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، یعنی نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا کہ بھئی رب کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اس طرح کا ہے میرا رب، تو پھر آگے اس نے جواب دیے، ٹھیک ہے۔ تو وہی باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نمرود جو بادشاہ تھا اس کو میں نے کیا، یعنی کہ اس کو تو میں نے نعمتوں سے نوازا تھا، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر بجا لاتا، بجائے وہ اس کے احسان مند ہوتا یعنی کہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع ہوا اور اللہ کا منکر ہو گیا، اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو رہا تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، مطلب زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، مطلب کسی کو چاہوں تو قتل کر دوں، کسی کو چھوڑنے پہ آؤں تو اسے معاف کر دوں، یعنی کہ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک میرا اللہ تعالیٰ یأتی لے آتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، روز مشرق سے سورج نکلتا ہے، فأتی بہا من المغرب، پس تو لے آ اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس حیران رہ گیا کافر سے اس کا جواب نہ بن آیا، وہ اس بات پہ حیران رہ گیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس کو وہ جواب نہ بن آیا تو وہ چپ رہ گیا، حیران رہ گیا اس بات پر، نہ ہی وہ کر سکتا تھا یہ کام۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ شخص جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، ایک گاؤں سے گزرا، یعنی کہ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ جو گاؤں تھا وہ گرا ہوا تھا چھتوں پر، مطلب چھتوں سمیت وہ جو بستی تھی وہ گری پڑی تھی، مطلب تباہ ہوئی تھی۔ تو چھتوں مطلب یہ کہ دیواریں، پہلے چھتیں گریں اور اس پر دیواریں گریں پوری، وہ جن کے تباہ شدہ تھی وہ بستی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ یا وہ شخص جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال، کہا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا اللہ، ہذہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد، اس کے مردہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے، مطلب کیوں کر زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس موت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ سلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، مئۃ عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال، کہا اللہ نے، کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرا ہے تو، یعنی کہ کتنا عرصہ تم سوئے رہے ہو یا مردہ رہے ہو۔ قال لبثت، کہا اس نے، ٹھہرا ہوں، یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ، یعنی کہ دن سے بھی کم، یعنی کہ اتنا عرصہ میں سویا ہوں۔ قال، کہا اللہ نے، بل لبثت، بلکہ ٹھہرا ہے تو، مئۃ عام، 100 سال، مئۃ، 100 عام، سال۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، مطلب جو وہ اپنا سامان ساتھ سفر سے جو گزر رہا تھا، یعنی کہ اس گزر جو ہو رہا تھا وہ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی لیے ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ اپنا کھانا دیکھ اور اپنا پینے کی چیزیں دیکھ۔ لم یتسنہ، وہ نہیں سڑی، خراب نہیں ہوئی، مطلب ان کا ذائقہ، شکل، کچھ بھی ایسا چینج نہیں ہوا۔ لم یتسنہ، وہ نہیں سڑی ہوئی، نہیں وہ خراب ہوئی، سڑ نہیں گئی۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ، الی طرف حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ تو وہ گدھا جو تھا وہ تو مٹی ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، مر گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ بنائیں ہم تجھ کو، آیۃ للناس، نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، کیف ننشزها، مطلب اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ ہڈیاں جو تھیں جوڑیں، ان پر گوشت چڑھا، ٹھیک ہے، وہ ایک زندہ سالم جو تھا وہ گدھا وہ بن گیا دوبارہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو نظارہ کروایا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھ کو نشانی بنائیں لوگوں کے لیے۔ اللہ چاہے تو ہر انسان کو یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کو کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی بات بھی آ رہی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنایا تمام لوگوں کے لیے، ان کے قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہے۔ انسان جب پڑھتا ہے قرآن تو اس کو یہ چیز جب سمجھ آتی ہے، تو ظاہر ہے ہم سب یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو یعنی کہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظارہ، ایک مشاہدہ ایک اس کو ان کے کروایا، 100 سال سلائے رکھا یا موت دے رکھی، پھر اس کو زندہ کیا۔ وانظر الی العظام، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے، الی العظام اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزھا کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت۔ فلما تبین لہ، پس جب تبین واضح ہو گیا، لہو اس کو یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں، قال تو اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جان لیا ہے میں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ہی رقوع میں یہ تیسرا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارنی مجھ کو دکھا، کیف تحیی الموتیٰ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں تھا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے، وہ ایک مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، ایک نظارہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ قال اولم تؤمن، کہا اللہ تعالیٰ نے، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتے ہو تم اس بات پر، ٹھیک ہے۔ قال، کہا ابراہیم نے، بلا، کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے تاکہ مطمئن ہو میرا دل، میں اپنے دل کو اطمینان میں لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے وسوسے یا انتشار میں جو نہ آئے، تو میں یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اس چیز کا۔ قال فخذ، اللہ نے کہا پکڑو، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندے، 4 پرندے پکڑو، مطلب پالو، فصرہن الیک، پس ان کو ہلا لیں اپنی طرف، یعنی کہ ان کو اپنا عادی بنا لیں، وہ آپ کو خوب شناخت کریں، آپ ان کو خوب شناخت کریں، مطلب جب ہم کو بلائیں، جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، پیٹ اینیملز یا جانور جو ہوتے ہیں وہ انسان کو پہچانتے ہیں، انسان اس کو پہچانتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا فخذ، پکڑیں 4 پرندے، من الطیر، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندوں سے، فصرہن الیک، پس ان کو جو ہے ہلائیں اپنی طرف، مطلب ان کو اپنا عادی بنائیں۔ ثم جعل، پھر ان کو یہی ہے تفسیر میں کہ ان کو پھر ذبح کریں، ان کا قیمہ قیمہ کر دیں، ان کو ہڈیوں سمیت، ان کے پروں سمیت ان کو یعنی کہ قیمہ قیمہ کرنا ہے، اور پھر ان کو آپ اپنی ہی پسند سے جو آپ کو ہو پہاڑ پر جو ہے ان کے ذرات جو ہیں وہ قیمہ قیمہ کر کے ادھر رکھ دیں، پھر آپ ان کو بلائیں۔ تو یہ تھا واقعہ۔ ثم جعل علی کل جبل، پھر ڈال دیں، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، مطلب پہاڑوں پر جو ہے اس کے ذرے جو ہیں، قیمہ جو ہے، منہن، ان میں سے، جزءاً، اس کے حصے، ان کے اس کے جو حصے ہیں، جز ہیں، قیمہ جو بنا ہوا ہے، وہ ان کو پہاڑوں پر ڈال دیں، پہاڑ پر ڈالیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیں، یاتینک سعیا، آئیں گے تیری طرف، سعیا، دوڑتے ہوئے، مطلب یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، حالانکہ وہ پرندے ہیں، وہ اڑ کر بھی تو آ سکتے تھے، لیکن پھر یہ انسان کو خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اڑنے سے، نظر سے کوئی چیز اجھل ہو جائے اور وہ دوسری چیز آ جائے، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسرا پرندہ بھیج دے۔ تو جب یہ فرمایا کہ یاتینک سایہ، جو چیز سامنے سے آ رہی ہے تو وہ تو بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، وہ چیز، اس کا تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسری ہو چکی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا کہ وہ قیمہ جوڑ جوڑ کے جو ہے جہاں جہاں کا تھا، وہ ایک ایک پرندہ بن بن کے جو ہے وہ ہڈیاں، گوشت، سارا کچھ وہ بن کے جو تھا وہ پورا ایک پرندے کی صورت میں بن کے وہ سامنے آیا اور دوڑتا ہوا۔ یاتینک سایہ، آئیں گے تیرے پاس وہ سایہ دوڑتا ہوا۔ وعلم، اور جانو، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔